عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے برطانوی ایم پی کمس جانسن کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام سے بانی پی ٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے، حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ عدالتی معاملات ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، تاہم بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام ضروری ہے۔ سیاسی مخالفت، آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی جیسے مسائل پر تحفظات ہیں۔ خیال رہے کہ کم جانسن نے بانی پی ٹی آئی کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر برطانوی وزیر خارجہ کو خط لکھا تھا۔ زلفی بخاری نے ایک ماہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے عدلیہ کے نظام میں تبدیلیوں کے تناظر میں خط لکھوایا تھا۔ پنجاب اور سندھ میں اسموگ اور دھند سے حد نگاہ متاثر، ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق۔ اسموگ اور دھند کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند اور اسموگ کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک، جبکہ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ اس کے علاوہ موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک بند ہے۔ دوسری جانب دھند سے حد نگاہ کم ہونے کے باعث پنڈی بھٹیاں اور قصور میں ٹریفک حادثات ہوئے، جس میں ایک شخص جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بشریٰ بی بی 24 نومبر کو احتجاج کی تیاریوں کے لیے متحرک ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی ہزارہ، مالاکنڈ اور بلوچستان کے عہدیداروں کے اجلاس ہوئے۔ ذرائع کے مطابق تمام اجلاسوں میں اہلیہ بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی نے بات چیت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پی ٹی آئی عہدیداروں تک پہنچایا اور کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد تیز کی جائے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی نے 24 نومبر کو احتجاج میں ہر حلقے سے MNA کو 10,000 اور ہر MP کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی، صرف بانی کا پیغام پارٹی قائدین کو بتایا ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 دنیا کے 55 ممالک شریک ہوں گے۔ تیاریاں آخری مراحل میں۔ ہر 2 سال بعد ہونے والے اس 12ویں انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار میں پاکستان اور دوست ممالک کی دفاعی مہارتوں، آلات، ٹیکنالوجی کی نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق دنیا کے 55 ملکوں سے 550 سے زائد نمائش کنندگان سٹالز لگائیں گے۔ ترکیہ اور چین بھاری موجودگی کے ساتھ شرکت کر رہی ہیں۔ ایران، اٹلی، برطانیہ پہلی بار نمائش میں شریک ہونے والے میں شامل ہیں۔ نئے شرکاء کو 5,000 سے زائد مہمانوں کو خصوصی توجہ ملنے کا امکان ہے۔ ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ڈپو کے زیر اہتمام دفاعی نمائش 12 سے 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ڈپو کے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن بریگیڈیئر علی عادل اور ڈائریکٹر میڈیا کوموڈور اعتزاز خالد نے کہا کہ نمائش کی ابتدائی تقریب کے بعد دفاعی صنعتوں پر اہم سیمینار اور میٹنگز ہوں گی۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔